میری شادی کو ابھی کچھ مہینے ہی ہوئے تھے اور اب تک میں نے سارے گھر کی ذمہ داری سنبھال لی تھی۔ ہماری چھوٹی سی فیملی تھی۔ عدیل صبح صبح آفس چلے جاتے، ان کو ناشتہ کروا دیتی، اس کے بعد میں اپنی ساس کا ناشتہ بناتی۔ وہ اکثر و بیشتر بیمار رہتی تھیں، میں ان کا ناشتہ ان کے کمرے میں ہی پہنچا دیتی تھی، یہاں تک کہ دوپہر کا کھانا اور رات کا کھانا بھی ان کو کمرے میں ہی دے آتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ میری ساس مجھ سے بہت خوش تھیں۔ میری کوئی نند نہیں تھی اور نہ ہی دیور، ہم دونوں میاں بیوی ہوتے اور میری ساس سسر بھی وفات پا چکے تھے۔ عدیل ایک پرائیویٹ فیکٹری میں کام کرتے تھے، وہ کم پڑھے لکھے تھے، اس لیے فیکٹری میں اسسٹنٹ کلرک کی پوسٹ پر جاب کر رہے تھے۔ ان کی سیلری 15,000 تھی، یہی وجہ تھی کہ ہم زیادہ امیر نہیں تھے، بس عدیل کی سیلری سے گھر میں گزر اوقات ہو رہی تھی۔ اس قلیل تنخواہ میں بھی ہم بہت خوش تھے اور اللہ کے شکر گزار تھے۔ ایک شام کو عدیل آئے اور کہنے لگے، آسیہ بیگم، کل میں نے باس کو ڈنر پر بلایا ہے، اس لیے کل کھانے کے لیے اچھے سے انتظامات کر لینا، اور میں چاہتا ہوں کہ باس خوش ہو جائیں اور میری ترقی کر دیں۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ مجھے سامان دے دیجیے گا، میں بنا دوں گی۔ اگلے روز عدیل نے آفس جانے سے پہلے مجھے سامان خرید دیا۔ جب شام کو عدیل آفس سے گھر آئے تو میں کھانا تیار کر چکی تھی۔ عدیل نے بتایا کہ باس 8 بجے تک پہنچ جائیں گے، تم بھی تیار ہو جاؤ۔ میں نے حیرت سے کہا کہ میں نے تیار ہو کر کیا کرنا ہے، وہ آپ کے باس ہیں۔ عدیل نے کہا، کیا تم باس کے سامنے گھر کے کپڑوں میں آؤ گی؟ وہ کیا سوچیں گے کہ میری بیوی غربت کی زندگی گزار رہی ہے؟ میں ہنس دی۔ اچھا بابا، میں کپڑے چینج کر لیتی ہوں۔ میں نے کمرے میں جا کر کپڑے چینج کر لیے۔ عدیل کے باس 8:10 پر آئے۔ وہ ادھیڑ عمر انسان تھے، ان کی صحت قابل رشک تھی۔ ہم نے خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا۔ باس عدیل کی تعریفیں کرتے نہیں تھک رہے تھے اور مجھے عدیل کی تعریفیں سن کر بہت اچھا لگ رہا تھا۔ باس ہمارے ہاں 2 گھنٹے رہے، پھر وہ خوشگوار موڈ میں چلے گئے۔ عدیل بھی بہت خوش تھے اور انہیں امید تھی کہ اب ان کی ترقی ہو جائے گی۔ وقت گزرتا رہا۔ 1 مہینے کے بعد عدیل کی ترقی ہو گئی، وہ اسسٹنٹ کلرک سے کلرک بن گئے اور ان کی تنخواہ بھی 2,000 روپے بڑھ گئی۔ وہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے۔ اس روز ہم نے گھر میں بہت اچھا کھانا کھایا اور پھر سیر و تفریح کے لیے بھی باہر چلے گئے۔ میری ساس بھی عدیل کی ترقی پر بہت خوش تھیں۔ ایک روز جمعرات تھی۔ عدیل کے آفس جانے کے بعد میں گھر کے کام کاج میں مصروف تھی کہ مجھے بیرونی دروازے پر کسی فقیر کی صدا سنائی دی۔ میں نے پرس سے 10 روپے کا نوٹ نکالا اور فقیر کو دینے چلی گئی۔ میں نے دروازہ کھول کر دیکھا تو دروازے پر ایک بوڑھا فقیر موجود تھا۔ اس نے میلے کچیلے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ اس نے ایک بڑے سے رومال سے اپنا منہ چھپایا ہوا تھا۔ میں نے خیرات دینی چاہی تو فقیر نے کہا کہ اے لڑکی، مجھے خیرات نہیں چاہیے۔ مجھے تعجب ہوا، پھر کیا چاہیے بابا؟ فقیر نے اپنی جیب سے 5,000 روپے کا نوٹ نکالا اور مجھے دیتے ہوئے کہا کہ اے لڑکی، یہ تم رکھ لو اور مجھے تم صرف اپنا پرانا سوٹ دے دو۔ میں ایک بار پھر تعجب میں پڑی۔ میں نے فقیر سے پوچھنا چاہا کہ اسے 5,000 کے بدلے میرا پرانا سوٹ کیوں چاہیے، لیکن پھر میں نے یہ سوچ کر نہ پوچھا کہ مجھے کیا، اگر وہ 5,000 کے بدلے پرانا سوٹ لینا چاہتا ہے تو یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ میں 1,000-2,000 میں ایک اور سوٹ بنا لوں گی اور باقی پیسے بچ جائیں گے۔ چنانچہ میں نے 5,000 کا نوٹ لیا اور اندر سے اپنا ایک پرانا سا سوٹ لا کر فقیر کو دے دیا۔ پرانا سوٹ لے کر فقیر خوش ہو گیا اور واپس چلا گیا۔ میں نے 5,000 کا نوٹ الماری کے خفیہ خانے میں چھپا کر رکھ دیا۔ میں بے حد خوش تھی۔ شام کو عدیل گھر آئے اور مجھے خوش دیکھ کر میری خوشی کی وجہ دریافت کی تو میں نے ٹال دیا۔ میں عدیل کو نہیں بتانا چاہتی تھی کہ میں نے فقیر سے 5,000 لے کر اپنا پرانا سوٹ دے دیا ہے، ورنہ وہ ناراض ہو جاتے، اور میں شوہر کو ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی۔ عدیل سے میری شادی ہوئے 1 سال ہونے والا تھا۔ ہم دونوں چچا زاد کزن تھے۔ ہماری شادی ارینج میرج تھی۔ ہمارے والدین بھی یہی چاہتے تھے کہ ہماری شادی خاندان میں ہی ہو، اس لیے جب عدیل کے والدین رشتہ لے کر آئے تو میرے والدین نے فوراً ہی قبول کر لیا، کیونکہ عدیل بہت اچھے انسان تھے، ان میں کوئی برائی نہیں تھی، ایماندار اور خوددار انسان تھے۔ وہ میرا ہر طرح سے خیال رکھتے تھے۔ 2 مہینے کے بعد وہ مجھے موسم کے حساب سے سوٹ دلوا دیتے تھے۔ میں ان کے ساتھ زندگی گزارتے ہوئے بہت خوش تھی۔
میں خوبصورت اور دھان پان سی لڑکی تھی، میری رنگت بھی گوری تھی، اس لیے عدیل مجھ سے بہت محبت کرتے تھے اور ہر وقت میری خوبصورتی کی تعریف کیا کرتے تھے۔ ایک روز عدیل نے آفس سے آنے کے بعد کہا کہ آسیہ بیگم، تمہارے ہاتھ کے بنے کھانے کھانے سے میرے باس اتنا متاثر ہوئے ہیں کہ انہوں نے پھر تمہارے ہاتھ کے پکے کھانے کی فرمائش کر دی اور میں انکار نہیں کر سکا۔ کیا خیال ہے، ان کو کب دعوت دوں؟ میں نے کہا آپ انہیں کل بلا لیں۔ عدیل نے سر ہلا دیا اور واش روم میں چلے گئے۔ اگلے روز عدیل کے باس ڈنر پر گھر آ گئے۔ وہ بڑی رغبت سے کھانا کھا رہے تھے اور چائے پی، پھر انہوں نے میرے ہاتھ کے بنے ہوئے کھانے کی تعریف کی۔ مجھے اپنی تعریفیں سننا اچھا لگ رہا تھا۔ عدیل کو بھی میرے ہاتھوں کے بنے کھانے بہت پسند تھے اور وہ بھی بہت تعریفیں کرتے تھے۔ کہتے تھے اگر ہم ہوٹل کھول لیں تو تمہارے ہاتھوں کے بنے ہوئے کھانے کی شہرت دور دور تک پھیل جائے گی۔ میں ہنس دیتی۔ جمعرات کو حسب معمول میں گھر کے کاموں میں مصروف تھی کہ دروازے پر فقیر کی صدا سنائی دی۔ میں نے پرس سے 10 روپے نکالے اور دروازے کی طرف بڑھی۔ میری عادت تھی اگر دروازے پہ کوئی فقیر آتا تو میں اسے خالی ہاتھ نہیں لوٹاتی تھی، کچھ نہ کچھ پیسے ضرور دیتی تھی۔ میں نے دروازہ کھولا تو آج بھی وہی بوڑھا فقیر تھا جس نے مجھے 5,000 کا نوٹ دیا تھا اور بدلے میں میرا پرانا سوٹ لیا تھا۔ اس نے آج بھی اپنا منہ کپڑے سے ڈھانپا ہوا تھا۔ میں نے اسے 10 روپے دینے چاہے تو 5,000 کا نوٹ میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا کہ اے لڑکی، مجھے خیرات نہیں چاہیے، یہ لو 5,000 کا نوٹ اور بدلے میں مجھے اپنا پرانا سوٹ دے دو۔ میں نے خوشی خوشی 5,000 کا نوٹ لیا اور اسے اپنا پرانا سوٹ دے دیا۔ فقیر خوشی خوشی وہاں سے چلا گیا اور جاتے ہوئے کہہ گیا کہ اے لڑکی، اپنا ایک اور پرانا سوٹ نکال کر رکھنا، میں جمعرات کو پھر آؤں گا اور پرانا سوٹ لے جاؤں گا۔ میں نے 5,000 کا نوٹ الماری کے خفیہ خانے میں رکھ دیا جہاں پہلے ہی 5,000 روپے پڑے ہوئے تھے۔ اب میرے پاس 10,000 تھے اور میں سوچ رہی تھی کل ہی اپنی سہیلی رقیہ کے ساتھ مارکیٹ جا کر کپڑے خرید لوں۔ چنانچہ میں نے رقیہ کو فون کر دیا۔ حال احوال پوچھنے کے بعد میں نے اس سے پوچھا کہ کیا تم کل فری ہو؟ اس نے پوچھا کہ ہاں، کیا کوئی کام ہے؟ میں نے کہا کہ کل بازار چلیں گے، میں نے کچھ کپڑے خریدنے ہیں۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ شام کو میں نے عدیل سے بازار جانے کی اجازت مانگی تو انہوں نے دے دی اور پوچھا کہ بیگم، تمہارے پاس پیسے ہیں کپڑے خریدنے کے لیے؟ تو میں نے کہا ہاں، میں نے کچھ پیسے پس انداز کیے ہوئے تھے۔ عدیل نے سر ہلا دیا۔ کل عدیل آفس جاتے ہوئے مجھے رقیہ کے گھر چھوڑتے چلے گئے۔ رقیہ میری بچپن کی سہیلی اور کزن بھی ہے، ہم دونوں اکٹھے ہی کھیلتے بڑی ہوئی ہیں۔ میری تو شادی ہو گئی تھی لیکن اس کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی تھی، البتہ اس کا رشتہ میرے ماموں زاد اسلم سے ہو چکا تھا اور بہت جلد شادی تھی۔ ہم دونوں ہی بازار چلی گئیں۔ میں نے اپنے لیے 2 سوٹ خریدے، ایک عدیل کے لیے بھی لیا اور ایک سوٹ رقیہ کو بھی خرید کر دیا۔ ساس صاحبہ کے لیے بھی سوٹ خرید لیا تھا تاکہ وہ یہ نہ کہیں کہ اپنے لیے سوٹ خرید لیے لیکن میرے لیے نہیں لیا۔ ہم خریداری کرنے کے بعد گھر آ گئیں۔ رقیہ میرے ساتھ تھی، اصل میں مجھے ساس صاحبہ کی فکر تھی، دوپہر کو ان کو کھانا بھی دینا تھا، اس لیے میں رقیہ کو اپنے ساتھ ہی لائی تھی۔ ہم دونوں نے مل کر دوپہر کا کھانا بنایا اور اکٹھے ہی مل کر کھانا کھایا۔ ساس صاحبہ بھی رقیہ کے آنے پر بہت خوش تھیں۔ جب میں نے ساس صاحبہ کو سوٹ دیا تو وہ بہت خوش ہوئیں اور مجھے دعائیں دیں۔ تھوڑی دیر کے بعد رقیہ نے اپنے بھائی اجمل کو فون کر دیا، وہ آ کر اسے لے گیا۔ شام کو عدیل آفس سے گھر آئے تو میں نے انہیں ان کا سوٹ دیا تو وہ بہت خوش ہوئے اور میری تعریفیں کیں۔ میں نے انہیں اپنے سوٹ دکھائے تو انہیں پسند آ گئے۔ چونکہ میں سلائی کڑھائی بھی جانتی تھی اس لیے میں نے اگلے روز سے ہی اپنے اور ساس صاحبہ کے سوٹ سینے شروع کر دیے، جبکہ عدیل نے بھی اپنا سوٹ درزی کو سلوانے کے لیے دے دیا تھا۔ پرسوں جمعرات تھی اس لیے میں نے اپنا ایک پرانا سوٹ نکال کر رکھ لیا اور جمعرات کا شدت سے انتظار کرنے لگی۔ وہ فقیر بہت ہی سخی تھا۔ میں یہ بھی سوچتی تھی کہ وہ تو فقیر تھا، اس کے پاس اتنے سارے پیسے کہاں سے آ جاتے تھے کہ وہ مجھے ہر جمعرات کو 5,000 دے جاتا۔ بہرحال میں نے یہ خیال ذہن سے جھٹک دیا، مجھے کیا اس کے پاس کہاں سے پیسے آتے ہیں اور وہ میرے پرانے سوٹ کا کیا کرتا ہے۔ میں دراصل تھوڑی لالچی طبیعت کی بھی تھی، میں چاہتی تھی کہ میرے پاس دنیا کی ہر آسائش میسر ہو۔ حالانکہ میں نے کبھی بھی عدیل کو تنگ نہیں کیا تھا لیکن دل میں حسرتیں تھیں کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی تھیں۔ میں جانتی تھی کہ عدیل کی تنخواہ بڑھ کر 18,000 ہو گئی تھی لیکن ساتھ ہی ہمارے اخراجات بھی بڑھ گئے تھے۔
جمعرات آئی اور میں شدت سے فقیر کا انتظار کرنے لگی۔ عدیل فیکٹری جا چکے تھے۔ تقریباً 10 بجے کا وقت تھا جب بیرونی دروازے پر بوڑھے فقیر کی صدا آئی۔ میں نے جلدی سے اپنا پرانا سوٹ اٹھایا اور دروازے پر چلی گئی۔ باہر وہی بوڑھا نقاب پوش فقیر بیٹھا تھا۔ اس نے مجھے 5000 کا نوٹ دیا اور پرانا سوٹ لے کر چلتا بنا۔ میں خوشی خوشی اپنے کمرے میں آ گئی اور میں نے 5000 کا نوٹ الماری کے خفیہ خانے میں چھپا کر رکھ دیا۔ اب میں سوچ رہی تھی کہ جب میرے پاس 20,000 ہو جائیں گے تو میں سردیوں کے لیے اپنے حسیب اور ساس صاحبہ کے لیے کپڑے خرید آؤں گی۔ اب تو ہر جمعرات کو فقیر مجھے 5000 کا نوٹ دیتا تھا اور بدلے میں پرانا سوٹ لے کر چلا جاتا۔ میرے پاس 15,000 جمع ہو چکے تھے۔ ایک دن میرے دل میں خیال آیا کہ مجھے بوڑھے فقیر سے پوچھنا چاہیے کہ وہ میرے پرانے سوٹ کا کیا کرتا ہے۔ اس جمعرات کو بوڑھا نقاب پوش فقیر آیا تو میں نے سوٹ دینے اور 5000 کا نوٹ لینے کے بعد پوچھا، آپ میرے پرانے سوٹ کا کیا کرتے ہیں؟ بوڑھے فقیر نے مجھے دیکھا تو میں نے غور کیا، اس کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں اور وہ کچھ کہے بغیر وہاں سے چلا گیا۔ تو میں اسے جاتا دیکھتی رہی اور سوچتی رہی میرے پوچھنے پر اس کی آنکھیں کیوں نم ہو گئی تھیں۔ شاید اسے کچھ یاد آ گیا تھا جس کی وجہ سے وہ غمزدہ ہو گیا ہوگا۔ جب وہ گلی مڑ گیا تو میں دروازہ بند کرنے ہی لگی تھی کہ اچانک عدیل آ گئے۔ میں انہیں دیکھ کر بے اختیار چونک پڑی۔ عدیل نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا کہ باہر کیوں کھڑی ہو، خیریت تو ہے نا؟ میں عدیل کو دیکھ کر پہلے ہی گڑبڑا گئی تھی، اس لیے میں نے خود پر قابو پاتے ہوئے کہا کہ وہ میں فقیر کو خیرات دینے آئی تھی، وہی دے کر جا رہی تھی۔ آپ آ گئے؟ عدیل نے سر ہلا دیا، لیکن میں نے محسوس کیا تھا کہ ان کے چہرے کے تاثرات بدلے تھے۔ میں نے پوچھا کہ خیریت، آپ فیکٹری نہیں گئے؟ تو عدیل نے بتایا کہ فیکٹری گیا تھا، ایک فائل گھر بھول گیا ہوں، وہی لینے آیا تھا۔ پھر عدیل نے فائل اٹھائی اور چلے گئے تو میں نے سکھ کا سانس لیا۔ شکر ہے میں نے عدیل کو دیکھتے ہی 5000 کا نوٹ ہاتھ میں دبا کر چھپا لیا تھا، اس لیے وہ نہیں دیکھ سکے تھے، ورنہ اس بارے میں ضرور پوچھتے اور پتہ نہیں میں کیا جواب دے پاتی۔ بہرحال میں نے عدیل کے جاتے ہی 5000 کا نوٹ الماری کے خفیہ خانے میں چھپا کر رکھ دیا۔ اب میرے پاس 20,000 ہو گئے تھے اور میں سوچ رہی تھی کہ ان پیسوں سے کیا خریدا جائے، اور جب عدیل پوچھیں گے تو میں ان کو کیا جواب دوں گی۔ ابھی موسم سرما کو بھی کئی مہینے پڑے تھے اور میں ابھی سے گرم کپڑے خرید کر عدیل کو شک میں مبتلا نہیں کر سکتی تھی۔ اگلے روز رقیہ آ گئی۔ وہ بہت پریشان تھی۔ میں نے اسے پریشانی کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ آسیہ، مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، کیا تم مجھے پیسے کچھ ادھار دے سکتی ہو؟ میں نے پوچھا کہ کتنے پیسوں کی ضرورت ہے تو رقیہ نے کہا کہ 5000 روپے۔ میں نے جھٹ سے الماری کھولی اور 5000 کا نوٹ نکال کر رقیہ کو دے دیا۔ میں اپنی دوست کو پریشان نہیں دیکھ سکتی تھی، اس لیے میں نے کچھ بھی نہیں سوچا تھا۔ رقیہ چلی گئی اور میں گھر کے کام کاج میں مصروف ہو گئی۔ رات کو عدیل آئے تو بہت سنجیدہ تھے، سلام کر کے کمرے میں چلے گئے تو میں حیران رہ گئی۔ وہ تو فیکٹری سے آنے کے بعد مجھ سے حال احوال پوچھتے تھے، آج ان کو کیا ہو گیا ہے؟ میں ان کے پیچھے کمرے میں گئی تو وہ بستر پر نیم دراز آنکھیں موندے ہوئے تھے۔ میں ان کے قریب بیٹھی اور ان کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے بولی، عدیل، کیا بات ہے؟ آج آپ بہت سنجیدہ ہیں، کیا آفس میں کوئی بات ہو گئی ہے؟ عدیل نے آنکھیں کھولی اور کہا کہ نہیں، کوئی خاص بات نہیں، بس آفس میں کام بہت زیادہ تھا، اس لیے تھک گیا ہوں۔ میں نے سر ہلاتے ہوئے کہا کہ چائے بنا دوں؟ عدیل نے سر ہلایا تو میں چائے بنانے کچن میں چلی گئی۔ چائے بناتے ہوئے میں سوچ رہی تھی کہ واقعی عدیل دفتر کے کام کی وجہ سے پریشان تھے یا کوئی اور وجہ تھی۔ نہ جانے کیوں مجھے دھڑکا لگا ہوا تھا کہ کہیں عدیل کو پیسوں کا پتہ تو نہیں چل گیا۔ پھر میں نے یہ خیال چھٹک دیا کہ عدیل کو پیسوں کے بارے میں کیسے پتہ چل سکتا ہے؟ میں نے تو پیسے الماری کے خفیہ خانے میں چھپا کر رکھے ہیں، جس کے بارے میں عدیل کو بھی نہیں پتہ ہوگا۔ میں چائے بنا کر کمرے میں گئی تو عدیل سو گئے تھے۔ میں نے انہیں جگانا مناسب نہیں سمجھا اور چائے اٹھا کر کچن میں آ گئی۔ وہ رات 8 بجے اٹھے تھے۔ جب رات کے کھانے کا وقت تھا وہ فریش ہو کر آئے اور ہم نے کھانا کھانا شروع کیا۔ کھانا کھانے کے دوران بھی وہ بہت سنجیدہ تھے، کوئی تو بات تھی جس نے عدیل کو پریشان اور سنجیدہ رکھا ہوا تھا۔ میں نے مزید کوریدنا مناسب نہیں سمجھا۔ پرسوں جمعرات تھی اور مجھے بوڑھے نقاب پوش فقیر کا شدت سے انتظار تھا۔ میرا لالچ اس قدر بڑھ گیا تھا کہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں بھی گم ہو گئی تھیں۔
اس جمعرات کو عدیل آفس چلے گئے تو میں بے چینی سے بوڑھے فقیر کا انتظار کرنے لگی۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ عدیل آفس سے واپس آ گئے۔ میں انہیں دیکھ کر حیران رہ گئی اور پوچھا کہ خیریت تو ہے عدیل، آج آپ واپس آ گئے؟ تو انہوں نے غصے سے پوچھا کہ کیا میں نہیں آ سکتا؟ کیا مجھ پر پابندی ہے؟ میں عدیل کے رویے پر حیران رہ گئی۔ انہوں نے آج تک مجھ سے ایسے لہجے میں بات نہیں کی تھی جیسے آج کر رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ میں ان سے کوئی بات پوچھتی، اسی لمحے بیرونی دروازے پر بوڑھے فقیر کی صدا آئی۔ میں گھبرا گئی اور سوچنے لگی کہ اب میں کیا کروں، باہر کیسے جاؤں اور فقیر کو پرانا سوٹ دے کر کیسے اسے 5,000 کا نوٹ لوں۔ میں بے حد گھبرائی ہوئی تھی۔ عدیل باہر چلے گئے اور میرا دل تیز تیز دھڑکنے لگا۔ چند ہی لمحے گزرے تھے کہ عدیل اس بوڑھے نقاب پوش فقیر کو لے کر اندر آ گئے۔ میں فقیر کو گھر میں دیکھ کر گھبرا گئی۔ عدیل نے بوڑھے فقیر سے پوچھا، بتاؤ بابا، تم میری بیوی کو ہر جمعرات 5,000 کا نوٹ دے کر اس کا پرانا سوٹ کیوں لے جاتے ہو؟ کیا مقصد ہے تمہارا؟ کون ہو تم اور کیوں ایسا کر رہے ہو؟ میں نے دیکھا کہ بوڑھے فقیر کی آنکھوں میں بھی خوف اور گھبراہٹ کے تاثرات چھا گئے تھے اور وہ مدد طلب نظروں سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ میں عدیل کی بات سن کر شوق کی کیفیت میں چلی گئی۔ اس کا مطلب تھا عدیل کو سب معلوم تھا۔ میں بوڑھے فقیر سے 5,000 کا نوٹ لے کر اپنا پرانا سوٹ دیتی ہوں، لیکن انہیں کیسے پتہ چلا تھا؟ فی الحال یہ سوچنے اور کھوج لگانے کا وقت نہیں تھا۔ اب جو صورتحال تھی اس سے نمٹنا تھا۔ بوڑھے فقیر نے جب کوئی جواب نہ دیا تو عدیل نے گرجتے ہوئے کہا کہ بتا بابا، کون ہو تم اور یہ تم نے اپنا منہ کیوں چھپا رکھا ہے؟ اپنا منہ دکھاؤ۔ بوڑھا فقیر کچھ بھی کہے بغیر واپس جانے لگا تو عدیل نے اسے پکڑ لیا اور زبردستی اس کے منہ سے کپڑا ہٹا دیا۔ بوڑھے فقیر کو دیکھتے ہی میرے ہوش اڑ گئے اور میں اپنی جگہ جامد ہو کر رہ گئی۔ وہ بوڑھا فقیر کوئی اور نہیں، میرے شوہر کے باس تھے۔ عدیل بھی حیرت بھری نظروں سے اپنے باس کو دیکھ رہے تھے۔ باس، آپ؟ عدیل کے کہنے کے باوجود وہ خاموش رہے اور دوبارہ بولے، باس، آپ فقیر بن کر کیوں ایسا کر رہے تھے؟ آپ کا کیا مقصد تھا؟ آپ میری بیوی کو 5,000 کا نوٹ دے کر اس سے پرانا سوٹ کیوں لیتے تھے؟ مجھے تو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ آپ ہیں۔ باس خاموش کھڑے رہے۔ ان کے چہرے پر ملال تھا۔ ان کو دیکھ کر مجھے بھی دال میں کچھ کالا محسوس ہو رہا تھا، لیکن جب تک بات واضح نہیں ہو جانی تھی میں تجسس میں مبتلا رہتی۔ باس کچھ لمحے خاموش رہے، پھر غمگین آواز میں بولے، عدیل بیٹا، میں بہت معذرت چاہتا ہوں کہ میں نے آپ لوگوں کو تکلیف دی اور بھیس بدل کر یہاں آتا رہا۔ میں تمہاری بیوی کو ہر جمعرات کو 5,000 دے کر پرانا سوٹ لے جاتا رہا، لیکن خدا را میری کوئی بھی غلط مقصد نہیں تھا۔ اگر تم اجازت دو تو ہم ایک جگہ بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ میں تمہیں پوری بات بتا دوں گا اور میری بات سن کر شاید تمہیں مجھ پر ترس آ جائے۔ یہ کہنے کے بعد باس کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے۔ عدیل انہیں لے کر ڈرائنگ روم میں آ گئے۔ میں بھی ایک کونے میں بڑے صوفے پر بیٹھ گئی۔ میں بھی باس کی بات سننے کو بے چین تھی۔ آخر وہ ایسا کیوں کر رہے تھے؟ باس کچھ دیر سر جھکائے خاموش بیٹھے رہے، پھر انہوں نے سر اٹھایا اور عدیل کی طرف دیکھتے ہوئے بولے، یہ ان دنوں کی بات ہے جب میری بیٹی نادرہ کی عمر 22 سال تھی۔ وہ میری اکلوتی بیٹی تھی، مجھے بہت عزیز تھی۔ میں اس کی ہر خواہش پوری کرتا تھا۔ ابھی وہ منہ سے خواہش نکالتی تھی کہ میں پوری کر دیتا۔ میری بیوی فوت ہو چکی تھی اور میں نے نادرہ کو باپ اور ماں بن کر پالا تھا، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ مجھے اس بڑھاپے میں چھوڑ کر اپنے مالک کے پاس چلی جائے گی۔ میری بیٹی نادرہ کو برین کینسر تھا۔ اس کا ہمیں اس وقت پتہ چلا جب وہ آخری سٹیج پر تھا۔ میں نے نادرہ کے علاج کے لیے پیسہ پانی کی طرح بہایا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ میری کل کائنات میری بیٹی ٹھیک ہو جائے اور زندگی کی طرف لوٹ آئے، لیکن اللہ کو منظور نہیں تھا۔ ایک رات وہ برین کینسر کے باعث انتقال کر گئی اور مجھے یوں لگا جیسے میری دنیا ہی اجڑ گئی ہو۔ مجھے ہر چیز بے فائدہ لگنے لگی۔ اگر خودکشی حرام نہ ہوتی تو میں خودکشی کر کے اپنی بیٹی نادرہ کے پاس پہنچ جاتا۔ میں اس کے غم اور جدائی میں کئی سال تک روتا رہا۔ میں مانتا ہوں اس رویے سے وہ واپس نہیں آ سکتی تھی، لیکن بیٹی کی جدائی کے غم کا اندازہ اسے ہو سکتا ہے جس کی بیٹی اس سے جدا ہوئی ہو۔ بہرحال جب عدیل نے مجھے اپنے گھر کھانے کی دعوت دی تو میں نے انکار نہ کیا اور آ گیا۔ یہاں آ کر جب میں نے آسیہ بیٹی کو دیکھا تو مجھے یوں لگا جیسے میرے سامنے نادرہ کھڑی ہو۔ آسیہ ہو بہو نادرہ کی ہم شکل تھی
مجھے اس دن نادرا شدت سے یاد آئی اور میں یہ چاہتا تھا کہ اسے دیکھ کر میں نادرا کو یاد کرتا رہوں، لیکن میں روز روز یہاں آ کر کسی کو باتیں کرنے کا موقع نہیں دینا چاہتا تھا۔ میں جانتا ہوں کہ لوگوں کے ہاتھ تو روکے جا سکتے ہیں لیکن زبان نہیں روکی جا سکتی۔ اسی لیے میں نے کافی سوچ و بچار کے بعد یہی فیصلہ کیا کہ میں فقیر کا بھیس بدل کر ہر جمعرات کو یہاں آیا کروں اور آسیہ بیٹی کو 5,000 دے کر اس کا پرانا سوٹ لے جایا کروں تاکہ آسیہ بیٹی کو بھی کسی قسم کا شک نہ ہو۔ میں اپنا منہ کپڑے میں اس لیے چھپا کر رکھتا تھا تاکہ آسیہ بیٹی مجھے پہچان نہ لے، ورنہ بدگمان ہونے میں ایک لمحہ بھی نہیں لگتا جس طرح تم ابھی بدگمان ہوئے ہو۔ میں مانتا ہوں یہ طریقہ غلط ہے لیکن میں مجبور تھا، مجھے معاف کر دو عدیل بیٹا اور آسیہ بیٹی۔ اتنا کہنے کے بعد باس رونے لگے۔ وہ یوں رو رہے تھے جیسے بچہ کھلونا گم ہونے پر روتا ہے۔ ماحول میں ایک دم اداسی کھل گئی۔ میں نے عدیل کی طرف دیکھا تو وہ بھی غمگین نظروں سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ پھر وہ اٹھے اور باس کے پاس جا کر بیٹھ گئے۔ انہوں نے باس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، میں معافی چاہتا ہوں باس کہ میں نے آپ پر شک کیا۔ آپ مجھے اسی روز بتا دیتے تو میں آپ کو گھر آنے سے کبھی نہیں روکتا۔ آسیہ میں اگر آپ کو نادرا نظر آتی ہے تو یہ بھی آج سے آپ کی بیٹی ہے۔ آپ جب چاہیں اسے دیکھنے اور ملنے آ سکتے ہیں، مجھے خوشی ہوگی۔ ان کی باتیں سن کر میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے کہ ہر انسان جتنا خوش اور خوشحال نظر آتا ہے اس کے پیچھے اس کے کتنے غم ہوتے ہیں۔ ہر انسان ہی کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے۔ عدیل کے باس نے شفقت سے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور اس کے بعد اب وہ اکثر ہمارے گھر آنے جانے لگے اور ایک باپ کی طرح وہ ہمارے ساتھ اچھا وقت گزارتے ہیں۔